السلام علیکم۔ اردو کا جو پورشن ہے وہ مکمل ہو گیا ہے بٹانی سیریز کا۔ اس کے بعد اسلامیات کا ہے۔ سب سے پہلے کلاس چہارم کی یہ ہے، اس کے بعد پھر کلاس پنجم، اور اس کے آگے ہم کرتے جائیں گے۔ باب اول ہے القرآن کریم۔ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ وہ حروف جو الگ الگ کر کے ادا کیے جائیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، مثلا الف لام میم، الف لام صاد، الف لام را وغیرہ وغیرہ۔ البقرہ، آل عمران، العنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان کا میں نازل ہوا۔ دوسرا پارہ 16 رکوع پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز تلک رسول سے ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی کل 286 آیات ہیں۔ آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے۔ قرآن مجید میں کل 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز کل سے ہوا ہے۔ سورۃ اخلاص مکی صورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ سورۃ اخلاص کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کو حدیث میں ثلث القرآن بھی کہتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن جتنا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 14۔ سامع اللہ کا مطلب ہے اللہ نے سن لی۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ کل کے مطلب ہے آپ کہہ دیجئے لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہمسر کے معنی ہے برابر یا ایک ہی رتبے والا، ٹھیک۔ قرآن مجید کی صورتوں کی قسمیں ہیں۔ طوال 7 لمبی صورتوں کو کہتے ہیں، اور معون وہ صورتیں جن کی آیات 100 سے زیادہ یا 100 کے لگ بھگ ہو۔ مثانی وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہو۔ مفصل وہ صورتیں ہیں جن کے درمیان میں بسم اللہ کے ذریعے مفصل کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے اور یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحج میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ نمل میں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانفال میں جنگ بدر کا واقعہ آیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلے اترنے والی جو آیت ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے آخری آیات جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی یہ ہے۔ تسبیح کے معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ توحید اللہ تعالیٰ کی یکتائی بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں احزاب ہیں 60۔ قرآن کریم میں رکوع ہیں 540۔ مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28۔ مکی کی 86 ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ ان صورتوں کی تعداد 29 ہے۔ سورۃ النمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آیا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان ہے۔ فرشتوں میں 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں۔ مشہور علامی کتب 4 ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی کے معنی ہے خبریں دینے والا، رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والا۔ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ توحید اور رسالت کے زبانی اقرار کو شہادت کہتے ہیں۔ اسلام میں عبادات کی 2 بڑی قسمیں ہیں، جسمانی عبادت اور مالی عبادت۔ نماز اور روزہ جسمانی عبادتیں ہیں جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار سونے پر 7.5 تولے اور چاندی پر 52.5 تولے پر دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسلام میں حقوق کی 2 قسمیں ہیں، اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ان سب کے لیے اللہ کی رضا ہو، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ارکان اسلام سے مراد دین اسلام کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ کلمہ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ اس کلمے کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں رسالت کی گواہی دی گئی ہے۔ لفظ زکوٰۃ قرآن مجید میں 32 مرتبہ آیا ہے، مکی 22 اور مدنی 10۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، ٹھیک ہے۔ مروزی سوالات ہیں۔ اسلام کے لغوی معنی ہیں سلامتی، امن، اور ایمان کے لغوی معنی ہیں یقین کرنا۔ عبادت کے لغوی معنی اطاعت اور بندگی کرنا۔ اخلاق جمع ہے، اس کا واحد ہے خلق۔ عقیدہ کے لغوی معنی ہے گرہ لگائی گئی چیز۔ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں 5۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اسلام کے پختہ اور اٹل نظریات کو کہتے ہیں عقائد۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ قرآن مجید کی اس سورت کو توحید بھی کہا جاتا ہے، سورت اخلاص کو۔ شرک کے معنی ہیں حصہ داری، توحید کا بتزاد ہے شرک کی قسمیں ہیں 3۔ رسول کے معنی ہے پیغام دینے والا، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ اور تقریباً کل کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ الاحزاب میں۔ عربی میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا۔ ملائکہ کے لفظی معنی ہے قاصد، اور آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ مشہور آسمانی کتابیں ہیں 4۔ وحی کے لفظی معنی ہے چپکے سے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اقرا پڑھیے، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت العلق ہے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے۔ دعوت اسلام۔ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائے ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نبوت کے 3 سال اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے کی دعوت میں بلایا، ٹھیک ہے۔ پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سناؤ۔ ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے آزاد کروایا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ ہجرت